سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ 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 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ آقائے دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق من کل امر حکیم. اللہ کا شکر ہے، پروردگار کا احسان عظیم ہے، آقائے دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے، میرے جد حضرت سیدنا امام حسن حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ صدقہ ہے، حضور غوث اعظم حضور غریب نواز صدقہ ہے، میرے پیر کامل رحمت اللہ علیہ کا صدقہ ہے کہ آج کے مقدس وہ مبارک جو شب ہے، یہ جلسہ شب برات ہے، یہ تمام عالم کے مسلمانوں کو اور تلنگانہ کے مسلمانوں کو، نظام آباد اور بودھن کے مسلمانوں کو شب برات کی تمام حضرات کو مبارکبادی ہے، اور تمام عوام الناس سے مسلمانوں سے یہ خواہش کی جاتی ہے کہ آج کی مقدس رات شان و شان طریقے سے منائے، چونکہ یہ رات وہ رات ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ رات لیلۃ المبارک کہا گیا ہے، یہ رات کو لیلۃ البرکت بھی کہا گیا ہے. تو یہ رات لیلۃ المبارک ہے، تو مسلمان یہ سمجھنا چاہیے کہ اے پروردگار ہر مسلمان عورت مرد بچے تمام لوگ یہ دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ تمام مسلمانوں کے لیے اللہ یہ رات یا اللہ رحمت والی رات بن جائے، برکت والی رات بن جائے، اور یا اللہ یہ رات ہمارے لیے مبارک رات بن جائے، مبارک رات بن جائے. تو یہ مقدس و مبارک رات کو ضائع مت کیجیے. اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کئی حضرات رات ہو گئی عشاء کی نماز پڑھ لیے. عشاء کی نماز روز آتی ہے، سال میں 365 دن میں عشاء کی نماز آتی ہے. 365 دن بھی عشاء کی نماز 5 وقت نماز ادا کرنا، عشاء کی نماز بھی ادا کرنا مسلمانوں پہ فرض ہے. لہذا کچھ حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ عشاء کی نماز کیا کرتے، باجماعت آ کے پڑھ لیتے ہیں، شب برات کی رات میں پڑھ لیتے، پھر نماز پڑھ لے کے سیدھا نکل کے چلے آتے. کوئی ہوٹلوں میں بیٹھتے، کوئی جھاڑوں کے نیچے بیٹھتے، کوئی گارڈنوں میں بیٹھتے، کوئی ادھر ادھر بائیکاں لے کے پھرتے، سائلنسر نکال کے آواز چلاتے ہوئے پڑھتے. یہ مسلمان کو جتنے مسلمان نوجوان بچے ہیں تمام سے ادباً گزارش ہے کہ ایسی کوئی حرکت ایسا کوئی فعل مت کیجیے جس سے اسلام کو نقصان ہو. اور مسلمان جو ہوتا ہے ہر بچہ ہو بڑا ہو اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا، اپنے اخلاق بتانا چاہیے ہر ایک کو کہ آج رات ہے، تاج لگائیں گے، نماز پڑھیں گے، دعا کریں گے، عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں گے، کیونکہ عالم اسلام میں ہر جگہ بری بری نظر آ رہی ہے. جب مسلمان دکھ رہے ہیں وہ مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے. فلسطین میں کئی مسلمانوں کو مار رہے ہیں، عراق میں کئی مسلمانوں کو مار رہے ہیں، کئی جگہ جگہ مسلمانوں کی عصمت ریزی ہو رہی ہے. لہذا اتنا سب دیکھنے کے بعد، نیٹ کے اوپر دیکھنے کے بعد اور ہر چیز دیکھنے کے بعد اب ہمارا دل کیا بولتا بتائیے. اب ہمارے دل کو پتھر مت بنائیے، اپنے دل کو موم بنائیے، دعا کیجئے، رب سننے والا ہے. ان الحکم الا للہ، اگر کسی کا حکم چلتا ہے تو صرف اللہ کا حکم چلتا ہے. رب العالمین کے بارگاہ میں دعا کیجئے آج کی رات کہ پروردگار ہاں یا اللہ، مسلمان تو وہ ہونا چاہیے پہلے اپنے ماں باپ کی عمر درازی کی دعا مانگنا چاہیے، جن کے ماں باپ نے وہ لوگ اپنے ماں باپ کی مغفرت کی دعا مانگنا چاہیے. تمام مسلمان مل کے عالم اسلام کے مسلمان کے لیے دعا مانگنا چاہیے. اللہ کا کرم ہے، سرکار غریب نواز کا کرم ہے کہ ہم آج الحمدللہ ہندوستان میں اچھا جی رہے، پھر بھی دشمنی کی نظر سے ہمارے پاس دیکھ رہے ہیں، ہمیں ہماری طرف دیکھ رہے ہیں. تو ہمارا فرض بنتا کہ ہم محتاط بن کے اللہ کی عبادت کریں. یہ رات شب برات کی رات، مقدس و مبارک رات، اللہ تبارک و تعالی
सुन लीजिए, गौर से सुन लीजिए। अहादीस मुक़द्दसा में फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल ताजदार कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ लोगों, शब बरात की रात, 15 शाबान की रात, निस्फ शाबान, महीने की आधा महीने, उसको निस्फ कहते हैं, निस्फ शाबान की रात में अल्लाह तबारक व तआला नमाज मगरिब से लेकर नमाज फजर तक, नमाज मगरिब के साथ ही अल्लाह पहले आसमान पे आता है, तशरीफ लाता है। वो तो मकान मकानियत से पाक है, जमान जवानियत से पाक है, लेकिन बंदों के लिए अल्लाह तबारक व तआला तशरीफ लाता है, लाकर बंदों से सदा लगाता है, मुनादी करता है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बंदों से फरमाता है, हम तो गुनाहगार है, हम तो खताकार है, हम झूठ, दिन में ज्यादा झूठ बोलते, गलत काम ज्यादा होते, फिर भी अल्लाह का करम देखिए, अल्लाह हमसे मुखातिब हो रहा। 70 माओं की मोहब्बत रखने वाला परवरदिगार हमसे मुखातिब होके इरशाद फरमा रहा कि है कोई हयात मांगने वाला तो मैं उसको हयात दूंगा, है कोई रिस्क मांगने वाला तो मैं उसको रिस्क दूंगा, है कोई परेशानी को दूर करने वाला तो मैं ही दूर करने वाला हूं, मांगो मैं उनकी परेशानी को दूर कर दूंगा, है कोई कर्जदार है तो कर्ज फेडने की सबील के लिए मैं इंतजाम कर दूंगा। अल्लाह ताला फरमा रहा है कोई बादशाहत मांगने वाला तो मैं बादशाहत भी दे दूंगा। अल्लाह का इरशाद नमाज फजर तक ये तमाम सदा चलेगी अल्लाह की। अल्लाह ताला इरशाद फरमा, हम जैसे गुनाहगार होते, हमारी क्या हैसियत है बोलिए आप। वो रब्बुल आलमीन लिल्लाहि मा फी समावाति व मा फिल अर्ज़, जमीन और आसमान का परवरदिगार हमसे पूछ रहा है, कोई बादशाह, दुनिया का बादशाह तो नहीं पूछ रहा, अल्लाह हमसे पूछ रहा है कि मांगो जो मांगना है, जितना मांगना है मांगो, अगर बेरोजगार है तो मैं रोजगार भी दे दूंगा, मांगो, अल्लाह पूछ रहा है। लेकिन हमारा क्या फर्ज बनता बताइए? हमारा फर्ज बनता कि परवरदिगार की बारगाह में दुआ मांगना चाहिए। वो पूछ रहा मांगो तो हमको मांगना चाहिए। उदऊनी यस्तजिब लकुम, वो मांगो कह रहा है, हमको मांगना चाहिए। हमारा फर्ज बनता, मांगने के बजाय हम होटलों में घूम रहे, इधर घूम रहे, उधर फिर रहे, ऐसा नहीं करना चाहिए। मस्जिद में बैठना चाहिए, नफिलें अदा करना चाहिए। अल्लाह उसके रसूल का कलाम उलमा इकराम सुनाते हैं, वो कलाम भी सुनना चाहिए, शौक से सुनना चाहिए, उसको याद रखना। शब बरात की फजीलत क्या है, वो फजीलत को मुसलमान जानना चाहिए। आज के जमाने में मुसलमान को ये वो चीज पूछो तो फौरी बोल देते हैं, लेकिन शब बरात की फजीलत क्या है किसी को नहीं मालूम होती। हमारा फर्ज बनता शब बरात के फजाइल के मुतालिक फरमाया गया है कि ऐ लोगों, अल्लाह के रसूल पर फरमाने लगे कि ऐ लोगों, नमाज मगरिब की नमाज को जाने के बाद अजान के साथ ही 40 मरतबा लाहौल पढ़ने का हुक्म है। अल्लाह के रसूल फरमाए कि अजान और खामत के बीच में, मगरिब की नमाज से पहले अजान और खामत के बीच में 40 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह हिललियुल अज़ीम, ये 40 मरतबा पढ़ना है। अल्लाह ताला तमाम इफलासी, तमाम मुश्किलात को अल्लाह दूर फरमा देता है। उसके बाद फरमाते हैं कि मगरिब की नमाज अदा करना है। नमाज मगरिब अदा करने के बाद फर्ज 3 रकात फर्ज अदा करना है, 2 रकात सुन्नत अदा करना है, 2 रकात नफील अदा करना है। उसके बाद फरमाते कि लोगों, उसके बाद 6 रकात 2 रकात के साथ अवाबीन नमाज अदा करो। अवाबीन नमाज पढ़ने से, 6 रकात पढ़ने से उनको 1 उम्रे का सवाब मिलता है। अवाबीन नमाज अदा करना चाहिए। उसके बाद घर जाकर ताजा गुस्ल करने का हुक्म दिया गया है। ताजा गुस्ल करना चाहिए। तहारत से रहते हम, लेकिन गुस्ल करना चाहिए। ताजा गुस्ल कर कर, सुरमा लगाकर, इतर लगाकर, अगर आपके पास नया लिबास है तो नया लिबास पहनकर, अच्छे लिबास। अक्सर ये देखने में आता हमारे पास, हमारा माहौल ऐसा बन गया है, हमारा माहौल ऐसा बन गया है कि हम क्या करते, शादियों में, वलीमों में, जिधर भी जाते हम वहां जाके अच्छे अच्छे कोट पैंट शेरवानी वगैरह डाल के जाते, लेकिन नमाज को आए तो हम पट्टे पुराने ऐसे होते कपड़े डाल के आते। ये समझते कि कपड़े हमारे खराब हो जाते, लेकिन नहीं, ये तो दुनिया देखती है। जब वलीमों में अक़दों में गए तो यहाँ तो रब्बुल आलमीन देखता है, पहले आसमान से देखता है कि मेरा बंदा कितना सज धज के आ रहा है, मेरी घर की तरफ आ रहा है, मेरी इबादत करने की तरफ ले आ रहा है। सज धज के, खुशबू लगा के, इतर लगा के, हर चीज ये करके खुश होते हुए आना चाहिए। अपने आप को तैयार कर मस्जिद की तरफ आना चाहिए, पढ़ना चाहिए अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। ये पढ़ते हुए अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द पढ़ते हुए आना चाहिए। और हुक्म दिया गया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाने के, फिर फरमाने लगे कि ऐ लोगों, 10 कुछ ऐसे लोग हैं
جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی اللہ دعا قبول نہیں کرتا. صحابہ کرام عرض کریں گے یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کی اللہ دعا قبول نہیں کرتا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ شرک کرنے والے کی دعا قبول نہیں کرتا، جادوگر کی دعا قبول نہیں کرتا، زانی کی دعا قبول نہیں کرتا، شراب پینے والے کی دعا قبول نہیں کرتا، زنا کرنے والی کی دعا قبول نہیں کرتا، سود خور کی دعا قبول نہیں کرتا، چغل خور کی دعا قبول نہیں کرتا، اور خطا رحمی کرنے والے کی دعا قبول نہیں کرتا، ماں باپ کے دل دکھانے والے کی دعا قبول نہیں کرتا. اللہ کے رسول فرمانے لگے کہ اے لوگوں یہ لوگ ہیں، شرابی ہو، زانی ہو، خطا رحمی کرنے والا ہو، جادوگر ہو، ان لوگوں کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا. فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ اے لوگوں یہ 10 لوگ بھی اگر آج کی رات سجدے میں سر رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور پھر وہ گناہ کی طرف نہ جائے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرما لیتا ہے، ان کی دعا بھی قبول فرما لیتا ہے. اس لیے فرماتے کہ سود خور ہے تو فوری توبہ کرنا چاہیے، سود کو چھوڑ دینا چاہیے. کوئی شرابی ہے، موقع اچھا مل رہا، اگر ہم پاسپورٹ بنا رہے تو 10 سال میں ایک بار رینیول ہوتا پاسپورٹ، اس کے بعد 10 سال کے بعد لیپس ہو جاتا پاسپورٹ. اسی طریقے سے لائسنس بھی لگ بھگ 3 سال یا 5 سال میں کچھ لائسنس بھی رینیول ہوتا تو اس کے بعد لیپس ہو جاتا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی محبت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دعا مانگنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پہ رحم فرمایا ہے. رحم فرما کے یہ رات عطا فرما دی ہے، رات عطا فرما کے یہ رات میں اگر کوئی شرابی ہے، جواڑی ہے، سود خور ہے، آج کی رات اگر توبہ کرے تو میں اس کو معاف فرما دیتا ہوں. اور رینیول جس طریقے سے پاسپورٹ اور لائسنس کے رینیول ہوتے اسی طریقے سے انسان کی زندگی کا بھی رینیول ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال دیکھ کر، تمہارے نیک عمل دیکھ کر، تمہارا خیرات کرنا دیکھ کر، تمہارے سجدوں کو دیکھ کر، تمہارے ذکر کرنے کو دیکھ کر، تمہارے درود شریف پڑھنے کو دیکھ کر، تمہاری تلاوت کو دیکھ کر، تمہاری ماں باپ کی خدمت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ اگر تم پہ رحم فرما دیا، اگر تمہاری عمر کم ہے تو اللہ تمہاری عمر کو بڑھا بھی سکتا ہے. وہ رب العالمین ہے. تم میں کوئی مشکل آنے والی ہے، تمہاری ایک ادا خیرات کرنے کی ایک ادا سے اللہ وہ مشکل کو دور فرما دیتا ہے. ہر ایک کے اعمال نامے کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آج کی رات اللہ کی بارگاہ میں اعمال نامے پیش ہوتے ہیں. تمہاری اداؤں کو دیکھ کر تمہاری اگر کوئی مشکل پریشانی کوئی بھی چیز ہے تو اللہ تمام چیز کو دور فرما دیتا، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ آپ کی حیات کو بڑھا دیتا. وہ رب العالمین چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے. ہم کو سمجھنا چاہیے، ہمیں نہ سمجھتے ہوئے بھی نہ سمجھے ہم. ہاں آج کل کے زمانے میں علم نہیں ہے، معلومات نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. علم بھی ہے، معلومات بھی ہو رہے، سب کچھ ہو رہے، ہونے کے بعد بھی بندہ عمل نہیں کر رہا، ہرگز عمل نہیں کر رہا. معلوم ہے کہ ہماری عمر بڑھنے والی ہے، معلوم ہے کہ ہمارا رزق بڑھنے والا ہے، معلوم ہے کہ ہماری مغفرت ہونے والی ہے، تمام چیز معلوم رکھنے کے بعد بھی، سب کچھ رکھنے کے بعد بھی بندہ کیا کرتا، وہی اپنی دھن میں لگے ہوا رہتا. ادھر پھر ادھر اس کے پیچھے پھر ادھر پھر ان کتنا دے رہا، ان کتنا لے رہا، انٹرسٹ کتنا ہے، بیاج کتنا ہے. یہ ہرگز چھوڑ دیجئے، اللہ کے لیے توبہ کر لیجئے. اور فرماتے اللہ کے رسول کہ اے لوگوں اب سب سے پہلے اپنے ماں باپ سے معافی مانگو. خطا رحمی کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. خطا رحمی کس کو بولتے؟ جو آدمی کوئی اپنے بھائی سے رشتے کو توڑ لیتا، کوئی ماں باپ سے بات نہیں کرتا، کوئی خالہ سے، پھوپھی سے، ماموں سے، ان سے بات نہیں کرتا، کوئی دوست سے ناراض ہو جاتا ہے تو اللہ وہ خطا رحمی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایسوں کی بھی دعا قبول نہیں کرتا فرما رہا. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر وہ لوگ جو ایک دوسرے سے دور ہے، جدا ہے، اگر ماں باپ سے دور ہے تو فوری ماں باپ سے جا کے معافی مانگ لو تو اللہ معاف کر دے گا. اگر کوئی دوست سے دور ہے تو دوست سے قریب ہو جانا چاہیے. اگر کوئی رشتہ داروں سے دور ہے تو ان کی رشتہ داروں کی دوری کو ختم کے قریب ہو جانا چاہیے. اللہ کو ملنا پسند ہے، اللہ کو محبت پسند ہے. خطا رحمی کر جو بھی ہے جا کے معافی مانگو. معافی مانگنے سے آدمی چھوٹا نہیں ہوتا. آج کتنی مشکلات ہماری طرف، کتنی پریشانی ہماری طرف آ رہی. ہر ایک انسان ہمارے کو غلط نظر سے دیکھ رہا، اس کے بعد بھی ہماری آنکھ نہیں کھل رہی. میرے مسلمان بھائی موقع اچھا ہے، برات کی رات ہے، مسجدوں کو بھی آباد کرنا ہے، ہم کو بھی نمازی بننا ہے،
ہم کو بھی دعا کرنا ہے, ایک دوسرے کو دیکھ لینا ہے, ایک دوسرے کو محبت کی نظر سے دیکھنا ہے. آج کی رات فیصلے کی رات ہے. اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتا ہے, لوہے محفوظ میں فیصلے لکھے ہوئے ہمارے, وہ فیصلے کو اللہ فیصلہ فرماتا ہے. لہذا اپنے آپ کو سنواریے, اپنے آپ کو بنائیے, برے کاموں سے اجتناب کیجیے, برے کاموں سے بچ جائیے. حبیب اعظمی بہت بڑے ولی گزرے ہیں. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے جانشین ہیں. لکھا ہے کتابوں میں کہ وہ حبیب اعظمی جب جا رہے تھے, بہت بڑے سود خور تھے, انٹرسٹ خور, بیاج خور. ہمارے پاس تو ایسا ہو گیا, عورت کو بھی دیکھو بیاج دے رہی, مرد آدمی کو دیکھو بیاج, ذرا پیسہ ہے کہ بیاج کو دے دے رہے. سونا ہے تو سونا لے رہے, جا کے رکھ دے رہے, لا کے بیاج کو دے رہے. ایسا کام, غلط مقام مت کیجیے, حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے, اس سے کوئی بچ نہیں سکتا. روایتوں میں ہے, اگر جوے کے پیسے سے اگر کوئی کپڑے خرید کے لایا اور لا کے نئے کپڑے رکھ دیا, اور اس کا بھائی اگر وہ کپڑے پہن کے مسجد کو گیا اور دعا کرا, تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا. بیاج خوری کو چھوڑی. حبیب اعظمی جا رہے تھے, جاتے تو کچھ بچے کھیل رہے تھے, کھیلتے کھیلتے بچے آپس میں بول رہے, کئی لوگ بچے آپس میں بول رہے, رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ, حبیب آ رہے ہیں, حبیب آ رہے ہیں, رک جاؤ. تو بچے پوچھے آپس میں, اب دوسرا بچہ پوچھے کیوں رکنا بھائی, حبیب جا رہے تو جان دے, ہمارا کیا. بلکہ نہیں, حبیب سود خور ہے, ان کی دھول اگر ہمارے اوپر گر گئی تو ہم دوزخی بن جائیں گے. تو سود خور کی دھول گرنے سے بھی انسان دوزخی بنتا ہے. تو فوری رک گئے. یہ بات حبیب اعظمی سنے, دل کو ٹھیس پہنچی, اسی وقت توبہ کر لیے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں گئے, توبہ کر لیے. جب توبہ کر کے واپس آ رہے تھے, بچے پھر کھیل رہے تھے. بچوں کے دل میں بات ڈالنے والا اللہ تعالیٰ ہے, کسی کو ہدایت بچوں کے ذریعے دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. اس کے بعد آ رہے, حبیب اعظمی آ رہے تو بچے پھر آپس میں رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ. کیوں کہ ہماری دھول اگر حبیب اعظمی پہ گریں گی تو ہم دوزخی بن جائیں گے. بولتے کیوں, کہ اس لیے کہ حبیب اعظمی توبہ کر کے آ رہے ہیں, توبہ کر کے آ رہے ہیں. اس کے بعد حبیب اعظمی کا نام سنہری لفظوں سے لکھا گیا, بہت بڑے ولی ہے حبیب اعظمی. سود خور کے دھندا چھوڑ کر اگر نیک طرف جائیں گے, حلال کا 1 روپیہ بہت قیمتی ہے مسلمانوں کے لیے. مسلمان حرام کا کھا کھا کے ایسی عادت ہوگی کہ ہم کسی کے سامنے بات کرنے کا بھی دم نہیں ہے ہمارے پاس. اگر حلال کے کھائیں گے ہمارے اندر اتنی دم آئے گا, کچھ پوچھنا نہیں. 2 روٹی صحیح لیکن حلال کی کھائیے. یہ مقدس و مبارک رات جس میں اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ آ کر بندوں سے صدا لگا رہا ہے, اس بات کو خاص خیال, خاص رکھیے, خاص دھیان میں رکھیے کہ آج کی رات پہلے آسمان پہ ہے. آج کی رات اللہ دیکھ رہا ہے ہم کیا کر رہے ہیں, ہمارا عمل کیا ہے دیکھ رہے ہیں. نماز پڑھنا چاہیے, 2 رکعت کے ساتھ 6 رکعت نماز پڑھنا چاہیے. رزق کے لیے, حیات کے لیے, مغفرت کے لیے دعا مانگنا چاہیے. 3 بار روایتوں میں ہے کہ 3 بار سورہ یاسین پڑھنا چاہیے. گھروں میں ہو, مسجد میں ہو, سورہ یاسین پڑھ کے 1 بار دعا مانگنا, رزق کے لیے دعا مانگنا. دوسری مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کے حیات کے لیے دعا مانگنا. تیسری مرتبہ پڑھ کے مغفرت کی دعا مانگنا چاہیے. آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ شب برات ہے, یہ حمزہ ہے, جھٹکا دے رہے. برات, شب برات کے معنی دوزخ سے چھٹکارے کی رات. آج اللہ تبارک و تعالیٰ ان گنت بندوں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے. آج بے حساب بندوں کو اللہ دوزخ سے آزاد فرماتا ہے. اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ اے لوگوں قبرستان کو جایا کرو, شب برات کی رات میں قبرستان کو جایا کرو. اس لیے کہ ہمارے اسلاف, ہمارے بزرگ, ہمارے جو بڑے باپ دادا وغیرہ جو قبروں میں آرام کر رہے ہیں, ان کے پاس جا کے فاتحہ خوانی کیجیے, قرآن کی تلاوت کیجیے. حدیث مبارک میں فرماتے ہیں اللہ کے رسول تاجدار کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 15 شعبان کی رات کو, آدھی رات کو اٹھ کر قبرستان کی طرف تشریف لے جا رہے تھے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا راوی ہے, آپ فرماتی ہے کہ میرے آقا آخر کدھر جا رہے, کوئی اور زوجہ کے گھر کو تو نہیں جا رہے. یہ سمجھ کے پیچھے پیچھے جانے لگے. جب دیکھنے لگی بی بی عائشہ کہ اللہ کے حبیب جنت البقیع میں گئے, جنت البقیع میں جا کر امت محمدیہ کے لیے, تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگ رہے تھے. اور آقا میرے قبرستان گئے تھے. ذرا غور کیجیے, میرے آقا سنت ہے قبرستان کو جانا. اور اللہ کے رسول فرمان لگے کہ اے لوگوں قبرستان کو جایا کرو تاکہ عبرت حاصل ہو. ہمیں ایک دن آنا ہے یہاں, مال زر ہر چیز چھوڑ کے خبر میں آنا ہے. آنے سے پہلے اپنے اعمال کو صحیح کرنا ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول جب واپس آ گئے
تو اس کے بعد اللہ کے نبی فرمانے لگا عائشہ میں کوئی اور زوجے کے گھر نہیں گیا تھا، بس آج کی شب نصف شعبان ہے، آج شب برات کی رات ہے، آج اللہ بے حساب بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، بے حساب بندوں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے، اے عائشہ ان کے لیے دعا کرنے کے لیے گیا ہوں۔ تو اللہ کے رسول گئے تھے، اللہ کے رسول تشریف لے گئے تھے۔ ذرا غور کیجئے کہ میرے آقا امت کا خیال کر رہے، جنگ بدر میں گئے تو میرے آقا امت کے لیے دعا کر رہے۔ 12 ربیع الاول دوشنبے صبح صادق کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو سجدے میں سر رکھ کے، ابھی امت بنی نہیں لیکن آقا امت کے لیے دعا کر رہے۔ شب معراج میں گئے تو آقا میری امت کے لیے دعا کر رہے تھے، جنگ احد میں گئے تو میرے آقا دعا کر رہے تھے، میرے آقا جب پردہ فرما رہے تھے جب بھی امت کے لیے دعا کر رہے تھے۔ تو غور کرو کہ امت کا خیال کتنا تھا، امت کے لیے کیا دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میری امت بہت کمزور ہے پروردگار، یا اللہ میری امت کو معاف فرما دے، یا اللہ دعا مانگ رہے۔ اور امت کیا کر رہی؟ آقا کا دل دکھا رہی، آقا کی سنت داڑھی رکھنے سے پیچھے ہٹ رہی امت، نمازیں پڑھنے سے امت پیچھے ہٹ رہی۔ اللہ کے رسول فرمانے لگے کہ اے لوگو نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کاش اگر مسلمان اگر نماز پڑھ لیتے تو میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتے۔ نبی نے بار بار امت کا خیال کیا، امت کا بھی فرض بنتا کہ آج امت آقا کی محبت رکھے، آقا کی بتائی ہوئی لائی ہوئی نماز پڑھے، آقا پہ درود و سلام پڑھے۔ ہر مسلمان کا فرض بنتا کہ وہ سب سے پہلے بس آخری پیغام یہی ہے، شب برات کا یہی پیغام ہے کہ امت محمدیہ کو یہ پیغام ہے کہ اپنی محبت کو قائم رکھیے، محبت کو مت چھوڑیے، ماں باپ کی محبت کو مت چھوڑیے۔ پیدا کرنے کے بعد، بڑے ہونے کے بعد، بیوی بچے آنے کے بعد ماں باپ کو بھولنا مسلمان کا فرض نہیں ہے، ماں باپ کو آخری دم تک محبت کرنا مسلمان کا فرض ہے، مسلمان کا۔ اس لیے کیا فرماتے ہیں، بس مختصر سی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان کے امتی بار بار ان کی امتی کی ماں جو تھی وہ دعا مانگتی تھی کہ یا اللہ اے پروردگار میرے بچے کو موسیٰ کا ساتھی بنا دے جنت میں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے لیکن تمنا، ماں کی تمنا دیکھیے، ماں کی طلب دیکھیے، کہنے کہ یا اللہ مجھے موسیٰ کا ساتھی بنا، میرے بچے کو جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دے۔ تو اللہ کے جب اللہ کے حضرت موسیٰ کلیم اللہ جب اللہ سے کلام کرنے گئے تو اللہ تعالیٰ فرما کہ اے موسیٰ جنت میں تمہارا ساتھی ہوگا، تمہارا امتی، جاؤ اس کا گھر فلانی جگہ ہے، جا کے دیکھو تو صحیح۔ تو موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے کہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا، کون اتنا خوش نصیب ہوگا۔ جا کے دیکھنے لگے کہ بندہ بالکل سادہ سیدھا ہے، اس کے گھر میں گئے، موسیٰ علیہ السلام کے گھر میں بیٹھنے لگے، اٹھنے لگے، دیکھنے لگے بار بار۔ اس کے بعد میں وہ سیدھا سادہ بندہ ہے تو بولنے لگے تو سیدھا سادہ بندہ ہے، اللہ نے حکم دیا میرا ساتھی ہوگا جنت میں۔ اس کے بعد دیکھنے لگا کہ اس کی ماں بہت ضعیف ہو گئی تھی، اتنی ضعیف ہو گئی تھی وہ اٹھا کے بٹھا رہا تھا، اس کے ماں کو وہ ہوا کر رہا تھا، ماں باپ کو ہاتھوں سے کھانا کھلا رہا تھا، ماں باپ سے محبت کر رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے دیکھ کے کہ بندہ ماں سے اتنی ضعیف العمر میں اتنی محبت کرتا ہے، محبت دیکھ کے حیران ہو گئے۔ اس کے بعد اس کی ماں نے کہا کہ اے پروردگار میرا بچہ جو میری خدمت کر رہا ہے یا اللہ میرے جنت میں وہ میرے بچے کو یا اللہ موسیٰ کا ساتھی بنا دے، ساتھی بنا دے۔ یہ سننا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام خوش ہو گئے، بلکہ مطلب کہ ماں باپ کی خدمت کرنے سے نبیوں کی صحبت ملتی ہے۔ اے لوگوں ماں باپ کو کم مت سمجھو، ماں باپ کو آنکھیں مت ڈراؤ، آنکھیں مت دکھاؤ، ماں باپ کو ڈراؤ اور پال پوس کے آنکھ میں آنسو لے کر ماں باپ اپنے بچوں کو بڑا کرتے ہیں، بچوں کو تکلیف ہونے نہیں دیتے۔ ذرا کٹ گیا، مار لگا تو ماں باپ تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، کوئی اگر لڑنے کو آ گیا تو اس کے لیے ماں اور باپ دونوں سامنے کھڑے ہوتے ہیں، بچے کا اتنا خیال رکھتے۔ تو بچے کا بھی فرض بنتا کہ آج کی رات وہ اپنے ماں باپ سے معافی مانگے اور ماں باپ کے قدم بوسی کرے اور ماں باپ سے بار بار پیار کرے، اس لیے کہ دنیا میں ماں باپ سے بڑی تحفہ، ماں باپ سے بڑی چیز دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے۔ ماں باپ راضی ہے تو اللہ راضی ہے، ماں باپ راضی نہیں ہے تو اللہ راضی ہو نہیں سکتا۔ لہذا شب برات کا یہی پیغام ہے شب برات کا کہ ایک آج کا کہ امت محمدیہ کو کہ اپنے قدرتوں کو اپنے دلوں سے دوری ختم کر دیجئے۔ لاکھ چاچا دو بھائی ہے بات نہیں کر رہے تو دلوں میں سے نکال دیجئے۔ اب دور بہت خطرناک دور آ گیا ہے، مسلمانوں پہ مشکل کا دور آ گیا ہے، اب دوری پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہ رہا بھی یہی کہ مسلمان مل کے رہے،
मुसलमानों की इत्तेहाद है। अल्लाह के रसूल ने यही पैगाम दिया है कि अल्लाह अल्लाह के रसूल को पसंद है तो मोहब्बत पसंद है, इत्तेहाद पसंद है, दूरी पसंद नहीं है। एक दूसरे से हंसते हुए, रिवायत में ये भी है अगर कोई माँ बाप को हंसते हुए बात करे तो वो भी इबादत में शामिल है। लिहाजा दो मुसलमान मिले उनसे मिलिए, बगलगीर हो जाइए, मुसाफा कीजिए, दूरी बुरी गलत नजर से मत देखिए, एक दूसरे से मिलजुल के अगर रह के दुनिया वालों को, तमाम मुसलमानों को, तमाम दुनिया वालों को, पूरे मुसलमान हंसते बोलते मिलजुल के एक साथ नमाज को आएंगे, एक साथ तिलावत करेंगे, एक साथ ईदगाह की नमाज को जाएंगे, एक साथ दावतों में जाएंगे। हमारे इत्तेहाद देख के गैर की मजाल नहीं है कि हमारे कोई करीब आए। अल्लाह हमारे साथ होता है। पानी में छड़ी मारने से पानी अलग नहीं होता। लिहाजा हम मुसलमान का सैलाब, और अल्लाह के रसूल फरमाने लगे कि लोगों, बनी कलब के बकरियों के बालों के बराबर एक कबीला है बनी कलब, उसके बाद बेहिसाब रेवड़, बकरियों का रेवड़ था, बकरियां थे। तो अल्लाह के रसूल फरमाने लगे कि आज की रात, शब बरात की रात, बनी कलब के बकरियों के बालों के बराबर उम्मतियों को अल्लाह आज माफ फरमा देता है, आज माफ फरमाते हैं। तो हम भी यही दुआ करना चाहिए कि परवरदिगार वो माफ करने वालों में हमारा भी नाम आ जाए। अल्लाह दिल से चुगली निकालिए, चुगली निकाल दीजिए दिल से, वो चुगलखोर मत बनिए, किसी के गैबाने में बात मत कीजिए। चुगलखोर की भी दुआ कबूल नहीं होती। शराब पी रहे तो तौबा कर लीजिए और अल्लाह से माफी मांगिए। हर बुरे काम से आज माफी मांगिए। आज दुआओं की रात है, दुआ मांगना चाहिए। आलम इस्लाम के लिए दुआ मांगिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमको नमाजें पढ़ने की, कुरान पढ़ने की, माँ बाप की खिदमत करने की, नेक अमाल करने की अल्लाह तबारक व तौफीक अता फरमा दे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ఇమ్తియాజ్ దవాఖానా గజ్జలు కట్టబడెను. స్త్రీలకు, పురుషులకు, పిల్లలకు సంబంధించిన అన్ని వ్యాధులకు చికిత్స చేయబడును. సమయం ఉదయం 11 గంటల నుంచి 4 గంటల 30 నిమిషాల వరకు మరియు సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి 8 గంటల వరకు. అడ్రస్ మదానీ మసీద్, ఓల్డ్ బస్ స్టాండ్, పోదన్. మొబైల్ నంబర్ 9983761755 and 9912431214.